بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله سمعنا منك اليوم شيئا لما كنا نسمعه قال إن جبرائيل عليه السلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ادنا اور ایک معمولی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ روزہ ان عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس کا حکم اس امت کے علاوہ ساری امتوں کو دیا گیا. جیسے اس امت کو حکم ہے روزہ رکھنے کا، ساری امتوں کو حکم دیا گیا روزہ کے رکھنے کا. مقدار مختلف رہی، حالات مختلف رہے، اس امت کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے فضل و احسان کی وجہ سے بوڑھوں جیسے معاملہ کیا. بوڑھے آدمی سے کام کم لیا جاتا ہے، حوصلہ افزائی زیادہ کی جاتی ہے اور اس کا بدلہ اس کو زیادہ دیا جاتا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہود کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے نے ایک مزدور رکھا اور مزدوری ایک قیرات مقرر کی اور اس سے کام لیا فجر سے لے کر ظہر تک. اور نصارہ کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے مزدور رکھا اور ایک قیرات مزدوری دی اور کام لیا ظہر سے لے کر عصر تک. اور اس امت کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی نے ایک مزدور رکھا، عصر سے مغرب تک جو بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اتنا ان سے کام لیا اور اجرت اور مزدوری اس کو 2 قیرات دی. اور اس کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیا کرتے ہیں. تو اس امت کے ساتھ اللہ پاک نے فضل کا معاملہ فرمایا. گزشتہ امتوں پر بھی روزہ فرض تھا لیکن روزہ شمسی حساب سے فرض تھا.
جن علاقوں کے اندر گرمیوں میں روزہ آتا تو ہمیشہ گرمیوں میں روزہ رکھا کرتے، جن علاقوں کے اندر سردیوں میں روزہ ہوتا تو ہمیشہ سردیوں میں روزہ رہتا، اگر دن لمبے ہوتے تو ہمیشہ لمبے دنوں کا روزہ رکھتے، اور اگر دن چھوٹے ہوتے تو ہمیشہ چھوٹے دنوں کا روزہ رکھتے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ سہولت کا معاملہ فرمایا کہ قمری حساب سے روزے کو فرض فرمایا، کبھی لمبے دنوں کا روزہ اور کبھی چھوٹے دنوں کا روزہ، اور کبھی سردیوں میں روزہ اور کبھی گرمیوں میں روزہ، تاکہ ہر طرح کے روزہ رکھنے کی عبادت اور اجر و ثواب یہ امت حاصل کر سکے۔ گزشتہ امتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ افطاری کے وقت میں جب روزہ افطار کیا جاتا ہے وہ جو کچھ کھانا چاہتے کھا سکتے تھے اور اپنی جن خواہشات کو پورا کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لیکن جب سو جاتے تو ان کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا، اور ان کے لیے اجازت نہیں تھی نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ دوسری خواہشات کی۔ اس امت کے لیے اللہ پاک نے سہولت کا معاملہ فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ آیت شریفہ کے اندر اللہ پاک نے اجازت دے دی کہ سونے کے بعد تمہارا روزہ شروع نہیں ہوگا، تمہارا روزہ اس وقت شروع ہوگا جب صبح صادق ہو جائے گی۔ گزشتہ امتوں کے اوپر روزہ فرض تھا اور کسی بھی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ نہیں سکتے تھے، اگر ان میں سے کوئی بیمار بھی ہو اس کو بھی اجازت نہیں تھی روزہ چھوڑنے کی، اگر کوئی سفر میں جائے اس کو بھی اجازت نہیں تھی روزہ چھوڑنے کی، اگر کوئی بوڑھا ہو جائے اس کو بھی اجازت نہیں تھی روزہ چھوڑنے کی۔ بہت سارے عذروں کو قبول کیا ہے اس امت سے، اور اللہ پاک نے بہت سارے عذروں کی وجہ سے روزے کو قضا کرنا اس امت کے لیے جائز قرار دے دیا۔ تو اس امت کے ساتھ اللہ پاک نے سہولت کا اور احسان کا اور بوڑھوں جیسا معاملہ فرمایا ہے۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ابھی پڑھی گئی، اس میں حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حکم دیا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ ہم سب کے سب ممبر کے قریب حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ آپ جب ممبر سے نیچے تشریف لائے، ہم نے سوال کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک عجیب سی چیز کو جو کبھی بھی ہم نے نہیں سنی تھی آپ سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، یا اس بندے کے لیے ہلاکت ہو جس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ مہینہ ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت بخشش کے اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ایک آدمی کے سامنے ایسا مہینہ آئے جس مہینے کے اندر نفلوں کا اجر و ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جائے، اور فرضوں کا اجر و ثواب 70 درجے بڑھا دیا جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض اور نفل کا فرق سمجھانے کے لیے کہ اتنا زیادہ فرق ہے، ایک آدمی جب وہ بالغ ہو، بالغ ہونے سے لے کر اپنی موت تک نفل رات دن پڑھتا رہے تو اس کا اجر و ثواب 2 رکعت فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کر دے، اس کا اجر و ثواب اس ایک کھجور کے برابر نہیں ہو سکتا جو بطور زکوٰۃ کے اللہ کے راستے میں خرچ کی گئی، اس لیے کہ فرض کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو جو آدمی اس رمضان المبارک کے مہینے میں کسی بھی نفلی عبادت کو کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا اجر و ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور جو فرض پورے کرتا ہے اس کا اجر و ثواب 70 درجے زیادہ بڑھا کر اس امت کو دیا جاتا ہے۔ تو ایسی برکت والا مہینہ ایک آدمی کی زندگی میں آئے
اور وہ غفلت سے گزار دے اور اس کو ہوش ہی نہ آئے اور وہ سارے کا سارا مہینہ گزر جائے اور وہ بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت کا طلبگار نہ بنے اور اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لے، ایسے بندے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام بددعا فرماتے ہیں اور رسول پاک علیہ السلام اس پر آمین فرماتے ہیں۔ گناہوں سے معافی کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں، ایک بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا طریقہ توبہ استغفار کا کرنا ہے۔ اگر تو وہ گناہ ایسا ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس گناہ پر ندامت دل کے اندر ہو، بندہ دل کے اندر یہ اپنے آپ کو سمجھائے کہ میں اللہ کا بندہ تھا، اللہ کی کھاتا تھا، اللہ کی دی ہوئی زندگی گزارتا تھا، خدا کی زمین پر رہتا تھا اور پھر میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ندامت اور شرمندگی دل کے اندر محسوس کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کرے کہ دوبارہ میں نے اس گناہ کو کبھی نہیں کرنا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر بندہ ان 3 شرطوں کو پورا کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اور اگر گناہ ایسا ہے جس کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے تو اس کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس گناہ پر ندامت ہو۔ ایک آدمی دل کے اندر شرمندگی کو محسوس کرے کہ میں نے ایک آدمی کا حق کیوں دبایا ہے اور کیوں میں نے اس پر ظلم اور زیادتی کی ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حق اس کا واپس ادا کرے۔ اگر مال لیا ہے تو مال واپس کرے، اگر گالی نکالی ہے تو اس سے معافی مانگے، اگر کوئی غیبت کی ہے تو اس کو بتلا کر اس سے معافی مانگے، اپنے حقوق کو دوسرے بندے سے معاف کروائے۔ تو ایک تو یہ صورت ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ دوسرے بہت سارے وہ اعمال صالحہ ہیں جن کا قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا۔ اگر بندہ ان اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی بخشش فرما دیا کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میری اتباع کرے، رسول پاک علیہ السلام کی اتباع کرنا، آپ کے نقش قدم کے اوپر چلنا، یہ اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ اور اتنا محبوب عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ پاک کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کا اعتراف بھی کرتا ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ بندے کی عادت یہ بن جاتی ہے کہ غلطی بھی کرتا ہے اور اس غلطی کی تعویل بھی کرتا ہے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ کرنا اور پھر اس گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا جرم شمار کیا جاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ دل کے اندر اس کا اعتراف ہو تو اللہ رب العزت ایسے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ سیدھی سیدھی بات کرنا یہ اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے اور اتنا محبوب عمل ہے کہ اس عادت کے اختیار کر لینے پر اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک کی 20 آیات شریفہ ایسی ہیں، ان اعمال صالحہ کو بتلایا گیا جن کے کرنے سے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچنا شروع کر دو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دیں گے۔
چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ بغیر توبہ کے اسی بندے کے معاف ہوتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو، گناہ کبیرہ کو چھوڑنے والا ہو۔ بہرحال قرآن پاک کی بے شمار آیات شریفہ کے اندر ان اعمال صالحہ کا ذکر ہے جن کے کرنے سے اللہ رب العزت بخشش کا فیصلہ فرما دیا کرتے ہیں۔ تو پہلی بد دعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی، رسول پاک علیہ السلام نے پہلے منبر کے درجے پر قدم رکھا، بعد من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں جس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور پھر بھی وہ توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے پھر ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اس مہینے کے اندر اہتمام کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ مختلف موقعوں کے اندر سحری کے وقت اور نمازوں کے بعد اور افطاری کے وقت میں دعا کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ چاہنی چاہیے، مانگنی چاہیے۔ دوسری چیز، رسول پاک علیہ السلام نے دوسرے درجے پر قدم رکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بعد من ذکرت عنده ولم یصلی علیک، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے یا اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں جس کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ رسول پاک علیہ السلام کے احسانات صرف اس امت پر نہیں بلکہ ساری انسانیت پر ہیں، بلکہ سارے انبیاء پر ہیں، اولین و آخرین پر ہیں، اور سارے کے سارے مل کر بھی ان احسانات کا 100واں حصہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی ہے کہ اللہ پاک خود درود بھیجتے ہیں اور اللہ پاک کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے روضہ اقدس پر ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں اور ان کا کام صرف صلاۃ و سلام عرض کرنا ہوتا ہے اور پھر کبھی بھی ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا نام نامی آئے تو محبت کے ساتھ آپ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے رسول پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا یہ آپ کا حق ہے جو اس امت کے ذمے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علی، وہ بندہ بڑا بخیل ہے، اس سے بڑا کون بخیل ہوگا جس کے سامنے میرا نام آ جائے اور اس کو اتنی بھی توفیق نہ ہو کہ میرا نام سننے کے بعد درود پاک پڑھ لے، وہ بندہ سب سے زیادہ بخیل ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ارشاد فرمایا، من الجفاء ان اذکر عند رجل ولم یصلی علی، یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے کہ میرے کسی امتی کے سامنے میرا نام آئے اور اس کو اتنی توفیق نہ ملے کہ وہ میرے اوپر درود پاک پڑھے۔ ایک نمازی رسول پاک علیہ السلام کی مسجد کے اندر آیا اور آ کر اس نے نماز پڑھی۔ صحابہ کی نماز کتنی زبردست ہوگی، بڑی اچھی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے اور اٹھانے کے بعد کہنے لگا، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری بخشش فرما اور اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے بڑی جلد بازی کی ہے، اے نماز پڑھنے والے تو نے بڑی جلد بازی کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے آ کر نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد رسول پاک علیہ السلام پر درود پڑھا، اور درود پڑھنے کے بعد پھر اس نے دعا مانگنی شروع کی۔ آپ نے فرمایا، ادعو تو جب، اے میرے صحابی اب تو جتنی دعائیں مانگے گا اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام پر درود پاک کا پڑھنا اتنی فضیلت اور اتنی اجر و ثواب کی چیز ہے کہ اگر دعا کے کرنے سے پہلے درود پڑھا جائے تو اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایسے واقعات ہزاروں کے حساب سے صلحاء نے لکھے ہیں جنہوں نے دنیا کی اور آخرت کی بے شمار خیروں کو حاصل کیا ہے رسول پاک علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ مشہور قصہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہم سنتے رہتے ہیں۔
سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک غریب سے بزرگ ہیں، کوئی پیسے والے بزرگ نہیں ہیں، بہت غریب سے بزرگ ہیں، لیکن بہت کثرت سے رسول پاک علیہ السلام پر درود پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی توفیق سے جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر شوق کے ساتھ اشعار پڑھے، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی فہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ سے دور تھا، مدینہ منورہ سے دور کے علاقے میں رہنے والا تھا، اس وقت بھی میری روح آپ ہی کے پاس رہا کرتی تھی اور میں اپنی روح کو اپنا نائب بنا کر آپ کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ آج میں اپنے جسم کے ساتھ آیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تسلی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اپنا دست مبارک میرے لیے باہر نہیں نکالیں گے اور میں اس کو بوسہ نہیں دے دوں گا، اس وقت تک میری تسلی نہیں ہوتی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اسی وقت روضہ اقدس سے دست مبارک باہر آیا اور دن کا وقت تھا اور ایسا روشن تھا کہ سورج بھی کالا لگتا تھا، اور 90,000 بندے اس مسجد نبوی کے اندر موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے۔ تو بہرحال ایک واقعہ نہیں، ہزارہا واقعات ہیں۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابو مسلم۔ اس بادشاہ کی قید کے اندر ایک بندے پر ایک الزام لگا کہ اس نے کوئی چوری کی ہے، حالانکہ وہ چور نہیں تھا۔ غریب آدمی کو اوپر ہر طرح کا الزام لگ جایا کرتا ہے۔ ایک درویش آدمی بیچارے کے پھٹے ہوئے کپڑے، اور اس پر کسی نے الزام لگا دیا اور لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا کہ جی یہ چور ہے۔ بادشاہ نے بھی زیادہ تحقیق نہیں کی، بعد میں تحقیق کریں گے، اس کو اٹھا کر جیل کے اندر ڈال دیا۔ اب یہ بادشاہ جب رات کو سویا ہے تو اس نے رسول پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ تو نے ہمارے ایک دوست کو گرفتار کر دیا۔ اب اس نے جب یہ خواب دیکھا گھبرا کر اٹھا اور ننگے سر ننگے پاؤں بھاگتا ہوا جیل کے اندر گیا اور خود اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا اور اس کو بڑی عزت و احترام سے باہر نکالا اور اس کے پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، مجھے ضرور خدمت کا موقع دینا۔ اس درویش نے کہا کہ جس کا مالک ایسا ہو جو ابو مسلم تجھے بادشاہ کے بستر سے اٹھا کر ایسے بھگاتا ہوا یہاں تک لے کر آئے اور پھر رات کے وقت میں مجھے جیل سے نکلوائے، ایسا مالک جس کا ہو وہ تیرے جیسے سے کہاں سوال کرتا ہے؟ ہم تو اپنے اسی مالک سے سوال کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک واقعہ نہیں، ہزارہا واقعات ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت کی خیروں کے ڈھیر ملے ہیں جنہوں نے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اہتمام رکھا، لیکن صرف زبان سے نہ ہو، محبت سے ہو، اور محبت جو ہے وہ اتباع کے اوپر مجبور کیا کرتی ہے۔ اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس جیسا بننا چاہا کرتا ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت ہو اور محبت ایسی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز دل سے پسند ہو اور دل سے محبوب ہو، اور پھر رسول پاک علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک کا اہتمام کیا جائے۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی، بعد من ذکرت عنده ولم يصلی علیک، اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے بھگا دیں اور اپنی رحمت سے دھکا دے کر دور کر دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی ہلاکت کے لیے آمین فرمایا۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بعد من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ، اللہ پاک اس بندے کو بھی اپنی رحمت سے دھکا دے کر دور کر دیں اور اپنی رحمت سے اس کو بھگا دیں جس بندے کے سامنے اس کے دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ خدمت کی وجہ سے اللہ پاک اس کی بخشش کر دے، ایسے بندے کو بھی اللہ پاک اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ رب العزت نے جا بجا بارہا اہتمام کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ جہاں اپنی ذات کی عبادت کا حکم دیا، اللہ فرماتے ہیں صرف میری عبادت کرو، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا، اور احسان کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے اس حق کو ادا کرنا جو حق والدین کا تمہارے ذمے ہے، نہیں، احسان اس لیے کہ ممکن ہے بعض والدین ایسے ہوں جن سے پرورش میں کمی رہ گئی ہو، جنہوں نے اچھے طریقے سے بچوں کی تربیت نہ کی ہو، کوئی نہ کوئی کمی بھی رہ گئی ہو، تو اولاد کا کام یہ نہیں ہے اس کمی کو سامنے رکھ کر اپنے والدین کی خدمت کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ احسان کا معاملہ کرنا اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں باپ کی کمیوں کو نہ دیکھنا، ان کی کمزوریوں کو نہ دیکھنا، بلکہ احسان کرتے ہوئے، جیسے بندہ جس پر احسان کرتا ہے اس کی ذات کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ احسان تو احسان ہوتا ہے، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رغم انف، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ ذلیل ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، صحابہ گھبرا گئے اور گھبرا کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بدبخت کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اس بندے کے بارے میں جس کے سامنے اس کے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ اس کی خدمت نہ کرتا ہو، ایسا بندہ ذلیل ہو جائے۔ اندازہ کیجئے اس بات کا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہو، اس بندے کا کیا ٹھکانہ باقی رہ جائے گا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، ما من ولد بار ينظر الى ابويه نظر رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ کوئی بھی بچہ، کوئی اولاد جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنے والی ہو، ایسا نہیں ہوتا مگر یہ کہ جب بھی وہ اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو رحمت کے ساتھ ایک دفعہ بھی دیکھے گا تو اللہ پاک ہر نظر پر ایک مقبول حج کا اجر و ثواب اس کے لیے لکھ دیں گے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا سستا سا سودا ہے، اگر ہم میں سے کوئی آدمی 100 دفعہ اپنے والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے تو کیا اس کے لیے 100 حجوں کا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑے ہیں اور اللہ کے خزانے بڑے غیر محدود ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ ایک دفعہ ثواب دینے کے بعد خدا کے خزانوں میں کمی آ جائے گی۔ اگر تم 100 دفعہ بھی رحمت کی نگاہ سے اپنی والدین کی طرف نظر کرو گے تو 100 دفعہ اللہ پاک اجر و ثواب تمہارے لیے لکھ دیں گے، حج کا اجر و ثواب لکھ دیں گے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اصبت ذنبا عظیما، یا رسول اللہ بہت بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا، بہت بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ستاری کی تھی، آپ نے یہ تو نہیں پوچھا کہ کیا گناہ ہو گیا ہے، لیکن اس کی تلافی اور اس کی معافی کا طریقہ بتلا دیا۔ اس نے کہا، اصبت ذنبا عظیما، بہت بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، هل لک من ام، تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا، یا رسول اللہ نہیں، وہ تو دنیا سے جا چکی، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، هل لک من خالۃ، تمہاری خالہ ہے؟ کہا، جی ہاں میری خالہ، میری ماں کی بہن موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، فبرھا، جا اور اس کی خدمت کر اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر، تیرے اس گناہ کی تلافی اللہ پاک فرما دیں گے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور آ کر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان نے میرا مال لے لیا۔ یہ ایک عجیب قسم کا مقدمہ تھا، باپ بیچارہ کنگال آدمی تھا، نہیں تھا اس کے پاس، ضرورت ہوگی بیٹے کا پیسہ کہیں رکھا ہوگا، اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے میرا پیسہ لے لیا، میرا مال لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔
یہ نوجوان اٹھا اور جا کر اپنے والد کو بلانے کے لیے گیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بوڑھے میاں آئیں تو آپ ان سے پوچھنا کہ وہ کلمات کیا ہیں جو تو نے اپنے اس بیٹے کے بارے میں کہے ہیں۔ تو یہ جب بوڑھے میاں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوان بھی بیٹھا ہوا ہے، اس بوڑھے میاں سے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کلمات کیا ہیں جو آپ نے اس اپنے بیٹے کے بارے میں کہے ہیں۔ تو اس بوڑھے میاں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ہر معاملے کے اندر آپ پر ایمان بڑھا دیتے ہیں ہمارا۔ وہ کلمات تو میں نے ابھی سوچے ہیں، ابھی تو میرے اپنے کانوں نے بھی ان کلمات کو نہیں سنا، اور آپ کو اللہ پاک نے اس کی خبر دے دی۔ جب یہ میرے بیٹے نے اس طریقے سے میرے ساتھ معاملہ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ میرے پیسے کیوں آپ نے اٹھائے، اور میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرتا ہوں، جب یہ میرے بیٹے نے کہا تو میں نے دل کے اندر اشعار کہے تھے جو ابھی میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے۔ غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت کأنی انا المطروق دونی وعینی یتحمل، کہ میں نے تجھے بچپن کے اندر پالا اور میں نے اتنا پالا کہ تجھے جوان بنا دیا، اور تیرے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہوئے میں نے ہر طرح کی مصیبت اور تکلیف کو برداشت کیا۔ اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت، جب رات کو تجھے کوئی تکلیف پیش آ جایا کرتی تو سوتا تھا، لیکن میں تیرے لیے جاگا کرتا تھا۔ تیری تکلیف کی وجہ سے میں نے کتنی راتوں کی نیندوں کو خراب کیا ہے۔ کأنی انا المطروق دونک بالذی دونی وعینی یتحمل، ایسے لگتا تھا گویا کہ تکلیف تجھے نہیں ہے، تکلیف مجھے ہے۔ تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل، میں ہر وقت ڈرتا تھا کہیں تجھے کچھ نہ ہو جائے، حالانکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ موت آنے والی ہے، اور جب آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوا کرتی۔ یہ جانتے ہوئے بھی محبت کی وجہ سے اور شفقت کی وجہ سے میں تیرے لیے تڑپا کرتا تھا اور میں تیری ہلاکت کا خوف کیا کرتا تھا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مداما كنت فیک اؤمل جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ کأنک انت المنعم المتفضل، جب تو اس عمر کو پہنچ گیا جس کا مجھے بہت ارمان تھا، میں تو بچپن میں کہتا تھا میرا بیٹا جوان ہوگا، میرا بیٹا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، جب تو اس انتہا کو پہنچا ہے اور اس جوانی کی عمر کو پہنچا جس کا بڑا ارمان مجھے تھا، تو بجائے تو نے میرے ساتھ احسان کرنے کے مجھے جھڑکنا شروع کر دیا اور میرے اوپر سوالات کی بچھاڑ کرنی شروع کر دی، مجھے پوچھنا شروع کر دیا۔ ایسے لگتا ہے احسان میں نے نہیں تیرے اوپر کیا، تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ اشعار اس بندے نے سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا گریبان پکڑا اور فرمایا انت ومالک لابیک، چلا جا یہاں سے، تو بھی اور تیرا سارا مال تیرے باپ ہی کا ہے، جیسے چاہے اس کے اندر وہ تصرف کر سکتا ہے۔ ایک صحابی مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا ایک بندہ آیا، بوڑھی ماں ہے اور بہت زیادہ بوڑھی ہے، جو چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، اور اس دیہاتی نوجوان نے اس کو اپنی پشت کے اوپر ڈالا ہوا ہے اور پشت کے اوپر بٹھا کر اس کو طواف کروا رہا ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو اٹھا کر طواف کرنا رش کے اندر، لیکن اس نے اپنی ماں کو اٹھا کر طواف کروایا، اور طواف کرواتے ہوئے وہ کہتا ہے انی لہا مطیۃ لا ازعر اذا الرکاب نفرت لا انفر ما حملت فارضعتنی اکثر اللہ ربی ذو الجلال اکبر، میں تیرے لیے ایسی سواری ہوں جو فرما بردار سواری، بعض دفعہ سواریاں بھی فرما برداری چھوڑ دیا کرتی ہیں، لیکن اے میری ماں میں کسی صورت میں تیری فرما برداری نہیں چھوڑ سکتا۔ ما حملت فارضعتنی اکثر، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ تو نے جو میرے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، مجھے پیٹ میں اٹھایا، مجھے لے کر پھری اور میری پرورش کی، مجھے پالا، وہ بہت زیادہ ہے، اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ اللہ ربی ذو الجلال اکبر، میں جو تیری خدمت کرتا ہوں یہ اللہ پاک کی توفیق کی وجہ سے کرتا ہوں۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے اپنی ماں کو طواف کروایا، اور طواف کروانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ جی کیا آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟
حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ماں نے جو تیرے اوپر احسانات کیے ہیں ان میں سے ایک کا بھی حق ادا نہیں کیا، ایک کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس لیے کہ تو یہ جانتے ہوئے احسان کرتا ہے کہ پہلے تیری ماں نے تجھ پر احسان کیا تھا، لیکن جب ماں تیرے اوپر احسان کرتی تھی تو تو نے اس پر کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو محبت کی وجہ سے تیرے اوپر احسان کرتی تھی۔ اولاد اگر ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو یا تو یہ سمجھ کر کہ انہوں نے مجھے پالا تھا اور انہوں نے میرے اوپر احسان کیا تھا، انہوں نے میرے لیے دکھ اور تکلیف کو جھیلا اور برداشت کیا تھا، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ اولاد خدمت کرتی ہے تو اس لیے کہ گلے جو پڑ گیا ہے بوڑھا، اب یہ جب تک مرے گا نہیں، میں نے نہیں سنبھالنا تو کس نے سنبھالنا ہے، ان دو وجہوں میں سے اولاد کرتی ہے۔ لیکن ماں باپ جب اپنی اولاد کو پالتے ہیں تو نہ تو کسی احسان کی وجہ سے جو پہلے اولاد کی طرف سے ہوا ہے، اور اگر اولاد معذور بھی ہو جائے پھر بھی اس کو بوجھ نہیں سمجھتے، پھر بھی محبت ہی کے ساتھ اس کو پالتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جتنے حق تیری ماں نے تجھ پر احسانات کیے ہیں اس میں سے ایک کا بھی حق تو ادا نہیں کر سکا۔ ایک صحابی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ هل بقی شیء من بر ابوی بعد موتہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ اگر دنیا سے چلے جائیں، انتقال ہو جائے تو کیا پھر بھی کوئی حق باقی بچ جاتا ہے، کیا پھر بھی کوئی ذمہ داری بچ جاتی ہے، اس کو میں ادا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی تمہارے ذمے ہے ماں باپ کا حق، الصلاۃ لہما والاستغفار لہما، سب سے پہلے یہ کہ ان کے لیے دعا کرنا، اگر کوئی غلطی ان سے ہوئی تھی تو ان کے لیے توبہ استغفار کرنا۔ اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے نماز کے اندر درود شریف کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا کا حکم دیا، اور ساتھ میں فرمایا رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی بخشش فرما اور میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما۔ ماں باپ کے لیے توبہ استغفار کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لہما والاستغفار لہما، ماں باپ کے لیے دعا کرنا، ماں باپ کے انتقال کے بعد یہ بھی ان کا حق ہے، ان کے لیے توبہ استغفار کرنا ان کے انتقال کے بعد یہ بھی ان کا حق ہے۔ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، اگر ماں باپ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر کے گئے تھے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن حق ہے کہ اس وعدے کو بھی بعد میں پورا کیا جائے۔ وَالصِّلَةِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، ان رشتہ داریوں کا بھی خیال رکھنا جو رشتہ داریاں ماں کی وجہ سے یا باپ کی وجہ سے قائم ہوتی ہیں۔ ماں کی وجہ سے رشتہ داری بنتی ہے خالہ کے ساتھ، ماں کی وجہ سے رشتہ داری بنتی ہے خالہ کی اولاد کے ساتھ، ماں کی وجہ سے رشتہ داری بنتی ہے ماموں کے ساتھ اور ماموں کی اولادوں کے ساتھ۔ اب اگر ماں نہیں ہے تو اس رشتہ داری کا پھر بھی خیال کیا جائے، ماموں کے ساتھ اور ان کی اولادوں کے ساتھ اور خالہ کے ساتھ اور ان کی اولادوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ اسی طریقے سے چچا کے ساتھ رشتہ داری بنتی ہے باپ کی وجہ سے، پھوپھی کے ساتھ رشتہ داری بنتی ہے باپ کی وجہ سے، تو ان کے انتقال کے بعد اس رشتہ داری کا خیال کرنا یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد قباء کے اندر آپ نے قیام فرمایا، مسجد قباء سے آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ کی طرف، راستے میں بنو سالم کا قبیلہ تھا، وہاں آپ نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا ہے۔ اس کے بعد بنو سالم کے قبیلے سے چلے اور جہاں آج مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، اس کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں جتنے قبائل تھے وہ سب کے سب آ کر درخواست کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں، ہماری مہمانی کو قبول فرمائیے، ہم پر احسان کیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، میری اونٹنی کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، جہاں یہ ٹھہرے گی وہیں میں نے ٹھہرنا ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں سامنے آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں نحنو جوارم من بنی النجاری یا حبذا محمدم من جاری، ہم بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور ہم بنو نجار کی بچیاں فخر کرتی ہیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رشتہ داری پر۔ کیا رشتہ داری تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا ننھال حضرت عبداللہ کی نانی
بنو نجار میں سے تھی۔ اس رشتہ داری کو ان بچیوں نے گنوایا کہ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، یا حبذا محمد من جاری، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہمارے ساتھ بھی ہے۔ آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے، ان بچیوں کو گود میں اٹھایا اور فرمانے لگے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رشتہ داری پر فخر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اندر جن غزوات کا ذکر ہے وہ چند غزوات ہیں، ان میں سے ایک غزوہ حنین بھی ہے۔ غزوہ حنین یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا۔ بہرحال اس غزوے کے اندر تفصیلات تو بہت لمبی چوڑی ہیں۔ اس غزوے کے اندر بہت سارے جنگی قیدی بنے، 6000 جنگی قیدی اس غزوے کے اندر ہوئے، اور مال غنیمت بہت سارا جمع ہو گیا۔ جب مال غنیمت کا ڈھیر لگا دیا گیا اور قیدی صحابہ کے اندر تقسیم کر دیے گئے، ان کے غلام بنا دیے گئے، تو ایک زہیر ابو سرد، یہ ایک اس قبیلے کے بندے تھے، یہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قبیلے کے لوگ آپ کے پاس گرفتار ہوئے ہیں، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کا آپ کے ساتھ دودھ کا رشتہ بنتا ہے، اس لیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اس قبیلے سے تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی والدہ نہیں ہیں، صرف رسول پاک علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا ہے اور صرف انہی کا دودھ پیا ہے، قبیلہ تو بہت دور چلا گیا۔ لیکن زہیر نے آ کر یہ کہا کہ یہ حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے ان گرفتار ہونے والوں میں آپ کی خالائیں ہیں، تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی نماز پڑھاؤں گا اس وقت آ کر یہ بات کہنا، اس لیے کہ اگر آج میں نے احسان کیا تو اپنا حصہ تمہیں دے سکتا ہوں۔ تو اس زہیر نے آ کر ظہر کی نماز کے بعد یہی بات کی کہ جی آپ کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، اور رشتہ داری یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کی ایک عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بنو عبد المطلب کا سارا حصہ تمہیں واپس کرتا ہوں۔ آپ کو دیکھتے ہی صحابہ کہنے لگے جس خاندان کا احسان ہو رسول پاک علیہ السلام پر، ہم ان کے کسی مرد عورت کو غلام نہیں بنا سکتے اور گرفتار نہیں کر سکتے۔ ایک لمحے کے اندر 6000 قیدی آزاد کر دیے گئے۔ اتنی سی رشتہ داری کا خیال کیا رسول پاک علیہ السلام نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا مصر فتح ہوگا، جو پیشین گوئیاں آپ نے دی اس میں فرمایا مصر فتح ہوگا۔ اے میری امت، جب مصر فتح ہو اور تم لوگ مصر کے اندر پہنچو تو مصر والوں کے ساتھ اچھا اور احسان کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری ماں حضرت ہاجرہ مصر کی تھی، تمہاری ماں حضرت ہاجرہ مصر کی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ، جن کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل کے ساتھ ہے۔ اتنے ہزاروں سال پہلے کے رشتے کا خیال کیا آپ نے اور فرمایا کہ مصر والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری ماں حضرت ہاجرہ مصر کی تھیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک نہیں ہزارہا روایات ایسی ہیں جس میں والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت فرماتے ہیں، ایک نوجوان تھا، صحابہ میں سے تھا، اس کا انتقال کا وقت آیا تو لوگ اس کو کلمہ تلقین کرنے لگے، وہ کلمہ پڑھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ نیک آدمی ہے، نمازی پرہیزگار آدمی ہے، اور لوگ اس کو کلمہ تلقین کرتے ہیں، وہ کوشش بھی کرتا ہے لیکن کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اطلاع دی گئی، آپ خود تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، تم اس کلمے کو نہیں پڑھتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ پڑھتا تھا، لیکن ایک جیسے کوئی تالا میری زبان پر لگ گیا ہے، ایسے ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلاؤ، اور پتہ چلا کہ واقعی اس نے ماں کی نافرمانی کی تھی۔ آپ نے اس بڑھیا سے کہا کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ ایک آگ کا ڈھیر جلا دیا جائے اور پھر تیرے بیٹے کو اس میں ڈال دیا جائے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں ایسا تو نہیں میں چاہتی۔ کہا اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو اس کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے معاف کیا، اس کی زبان سے کلمہ نکل گیا۔ ابن حوشب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، ایک قبرستان، اور قبرستان کے اندر سے جب میں نے گزرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا ایک قبر کھلی اور اس کے اندر سے ایک بندہ نکلا، اور اس بندے کا سارا جسم تو بندوں جیسا، لیکن اس کا منہ جو ہے وہ گدھے جیسا تھا، اور گدھے کی طرح اس نے 3 دفعہ جیسے گدھا چیختا ہے ویسے چیخا، اور اس کے بعد واپس قبر میں گیا اور وہ قبر بند ہو گئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے،
لوگوں سے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی ہر روز یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اسی وقت میں یہ قبر کھلتی ہے اور یہ بندہ نکلتا ہے اور اسی طرح کی اس کی شکل ہوتی ہے اور ایسے ہی یہ 3 دفعہ چیختا ہے اور پھر واپس جاتا ہے اور قبر بند ہوتی ہے۔ تحقیق کیا، پتہ چلا کہ یہ شراب پیا کرتا تھا اور اس کی ماں اس کو سمجھاتی تو آگے سے کہتا کیا گدھے کی طرح چیختی رہتی ہو، کیا گدھے کی طرح چیختی رہتی ہو۔ اتنی سی بات پر اللہ پاک کی طرف سے یہ عذاب اس کے اوپر قیامت تک کے لیے مسلط کر دیا گیا۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آئے بخشش نہ ہو، اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور بندہ درود نہ پڑھے، اللہ کے نبی نے بد دعا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ ماں باپ موجود ہوں اور ان کی خدمت کر کے بندہ جنت کا مستحق نہ بنے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور رسول پاک علیہ السلام نے آمین کہا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے، اور اگر دنیا سے جا بھی چکے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے توبہ استغفار کرنا، ان کے لیے دعائیں مانگنا اور ان کی رشتہ داریوں کا خیال رکھنا، یہ ساری کی ساری ہماری تعلیمات کا حصہ ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔